ولا تصلی علی احد، نماز نہ پڑھائے ان میں سے کسی کی، ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی، ولا تقم علی قبرہ، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ مردے کی قبر پر دو وجہ سے آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، یا دعا کے لیے یا واعظ کے لیے۔ صحابہ اور نبی کا دستور تھا، قبر پر واعظ بھی ہوا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں باب قائم کیا ہے، باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے ولا یشرع دعا الا قائما، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت طریقہ ہے، کیونکہ بیٹھنے کا کوئی خاص ماحول نہیں ہے، اور اگر کوئی تلاوت، ذکر، تسبیح دیر تک مراقبے کے لیے بیٹھنا چاہے تو بالاتفاق بیٹھنا چاہے۔ عام طور پر مردے کے ساتھ معاملات اختصار کے ہوتے ہیں، وہی مڑو سر کلی لکھی گی، وہاں کوئی معاشرت نہیں کر سکتا۔ بس کسی بزرگ، ولی، قریب عزیز کی قبر پر آپ گئے اور چند لمحوں کے لیے کھڑے رہے اور آپ نے سلام کر کے فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی، روانہ ہو گئے۔ علیک ان تزور قبری حولا ومن یبک حولا کاملا فقد اعتذر، کم از کم 1 سال تک تو میری قبر پہ آتے رہو، ایک شاعر کہتا ہے، اور جو 1 سال تک قبر پر آیا گیا وہ معذور ہے، بعد میں لوگ نہیں جاتے زیادہ۔ فاتحہ اور دعا ہر جگہ سے ہو سکتی ہے، لیکن قبر پر جانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو زندوں کے مردے کے قبر پر جانے سے مردے کو انس ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ صحابی نے انتقال سے پہلے کہا تم میری قبر کے پاس رہو یہاں تک کہ میں فرشتوں کو جواب دے سکوں، تمہاری وجہ سے میرا دل مضبوط ہوگا۔ ثم اجلسوا حول قبری، پھر کچھ دیر تک میری قبر پر بیٹھ جاؤ، حتی اراجع رسل ربی، یہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں کو خیریت سے واپس کر دو۔ اور کہتے ہیں قبر پر اتنی دیر تک رہے کہ ایک اونٹ کٹے تقسیم ہو جائے، بہت جلدی نہ کرے، آرام سے رہے۔ فتاوی عالمگیری میں تو لکھا ہے کہ جنازے کے بعد لوگوں کے منتشر ہونے سے پہلے مردے کی قبر پر ایک کو قرآن مجید پڑھ کے بخش دے۔ عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز، 500 فقہائے ہند و حجاز نے لکھا ہے۔ یہ اپنے لوگ ہی کر سکتے ہیں، دوسرے اور پرایوں کا کیا کام ہے کہ وہاں ختمے پڑھیں، چند صورتیں کھڑے کھڑے پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس جگہ تلاوت ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ من جملہ فوائد میں سے زیارت کرنے والے کے لیے سبق و عبرت ہے۔ یہ تینوں فائدے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ملفوظات کمالات اشرف 190 نمبر ملفوظ میں نقل کیے۔ نہ پڑھیے نماز ان میں سے کسی کی جب وہ مر جائے کبھی بھی، نہ کھڑے ہو اس کی قبر پر۔ اللہ اللہ، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک یہ کفر کر چکے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور یہ مر گئے، وہم فاسقون، حالانکہ یہ کافر تھے۔ یہاں فاسق کافر کے معنی میں، کیونکہ انہم کفروا آ چکا ہے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال و اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، بے شک ارادہ ہے اللہ کا کہ سزا دے ان کو دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی روح، وہم کافرون، یہ کافر مرے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب آ جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ کی ایمان لے آؤ اللہ پر،
وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو حضرت کے ساتھ، استاذنک اولو الطول منہم، اجازت مانگتے آپ سے گنجائش والے ان میں سے ٹھیک ٹھاک مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک جہاد والے ہیں، کرتے نہیں۔ وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑے، نقم مع القائدین، ہم ہونا چاہتے ہیں بیٹھنے والوں میں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ خوش ہو گئے کہ ہو جائے پیچھے بیٹھنے والوں میں، وطبع علی قلوبہم، مہریں لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن پیغمبر اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں مال و جان سے، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، ان کے لیے اونچے درجے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، تیار فرمایا اللہ نے ایسوں کے لیے جنتیں، تجری من تحت الانہار، کی بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی بڑی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، آ گئے بانگیر دیہاتی، آراب جافی، گاؤں کے لوگ، سخت مزاج۔ ایک بہت بڑے آدمی تھے، مجھے کہا میرے ساتھ مولانا لطف اللہ صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کی خدمت میں ہم گئے۔ حضرت کی خدمت میں بادشاہ بھی ادب سے رہتا تھا، خدا تعالیٰ نے علم کی ایک جلالت و تقدس دیا، اور بڑے بڑے اکابر علماء ان کے سامنے ایسے ہوتے جیسے اطفال، چھوٹے بچے، بالکل بالکل اس طرح ہوتے تھے۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحق صاحب مصلی سے پیچھے میں نے دیکھا، مصلی پہ کھڑے سے تکبیر ہو چکی تھی، اور حضرت وضو خانے سے نکلا، السلام علیکم لالا معافی گواڑا، ماتا پتہ نہ ہونا سب دیکھ لاڑو شاہ، یا خدا یا پاک، لالا معافی گواڑا، مجھے خبر نہ مجھے تو موجودی شاہ تعالیٰ دمر احترام بے خلق کو کھولو۔ لیکن اس شخص نے حضرت کی خدمت میں ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ مرتے دم تک مجھے یاد رہے، کیونکہ وہ آرابی تھا، جافی تھا، بیوقوف ہوتے ہیں بڑا۔ وہ استاذ کو میں نے ایک دن واقعہ کسی اور کو سنایا کہ حضرت یہ احترام بھی کرتے ہیں پھر بھید بھی، تو حضرت نے فرمایا ایک افغانی کابلی ہندوستان چلا گیا، علم پڑھ کے آیا، تو افغانیان جمع ہو گئے، کابلیان، انہوں نے کہا آغائے ماں خدا می باشد، ہمارا بھائی جان خدا بن گیا ہے۔ تو اس نے کہا توبہ کرو ظالم، یہ کیا کہا؟ تو پھر کہا کشتزن کسر نفسی بھی کنت، ابھی اس کو خدا کہا اور ابھی اچھی بڑی موٹی تازی گالی دے دی کہ یہ ایسا ایسا ہے، اس لیے کسر نفسی کرتا ہے۔ تو وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانے بنانے والے دیہاتی، دیہاتیوں کے ہاں آداب کم ہوتے ہیں، اور ہمارے ایک بڑے عالم عدالت گئے تو وہ وہاں وہ عرض نویش ہوتے ہیں نا، لوگوں کی درخواستیں لکھتے ہیں، تو اس نے کرسی دے دی، کاکا کے نا چاچا بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا میں چاچا نہیں ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں۔ تو اس نے کہا میری کرسی واپس کرو، میں نے سمجھے چاچا ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب وہ جٹ آدمی شیخ الحدیث کیا جانتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کی مثال کوڑے کی ہے، کوڑا دے مثال دا ڈیران دے کہ سمرا پکلا سوئے بدبوئی میں تروزی غل میں تروزی، بس خبر ہو سب لگا تو وجاء المعذرون من الاعراب، اور آ گئے بہانگیر دیہاتی، بہانے کرتے ہیں۔ ہمارا ایک شخص تھا، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتا تھا تو اس طرح پوچھتا تھا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو بول دیں، اگر نہیں آتا ہے تو پھر چھوڑ دیں اسے۔ ہر بات مزمل بھائی اس زمانے میں ساتھ ہوتے تھے، جہانگیرے میں بھی ساتھ تھے، تو مزمل بھائی نے کہا کہ بس چھوڑے آپ یہ باتیں، آپ مسئلہ پوچھیں۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ سب مسئلے ان کو آتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو میں نے مزمل کو کہا اس کو جیسے چھیڑیں گے نا، اس کی مثال کوڑے کی ہے، ڈیران مثالیں رہے 10 میں تیرا غل ہوئی تھی کو پرے کے نقبل حال بانا
وجعل المعذرون من الاعراب، اور آ گئے دیہاتی، بہانے کرنے والے دیہاتی